ایک تو یہ ہے کہ ضرورت محسوس کریں کہ مجھے زندگی کی تسلیم کریں کہ میں ابھی تک زندگی کو نہیں سمجھا. تسلیم کریں مجھ سے بہت بڑی خطا ہو رہی ہے کہ میں وقت کو ضائع کر رہا ہوں. تسلیم کریں. پہلے تو دیکھیں جو غلطی ہے، جو کمزوری ہے، تو آپ تسلیم کرنا چاہیے. تو یہ کمزوری تو ہے ہم میں کہ جاننے کی ہم حقیقت کو ہم نہ جان رہے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کی معراج کیسے حاصل کریں. دیکھیں، میرے نہیں خیال کہ آپ نے زندگی میں کبھی اس بات پر غور کیا ہو کہ انسان کی بھی ایک معراج ہے. جتنی بھی آپ کی عمر ہے، یہ سوال کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، یا کہ ہم زندگی کی معراج تک کیسے پہنچے. ہمارا ذہن تو بس دنیا تک محدود ہے. دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے کمائی جائے یا استعمال کی جائے، اور ساری دنیا ہی اسی میں مشغول ہے، دنیا کی فکر میں، دنیا کی سوچ میں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ اللہ، ہماری جب پیدائش ہو رہی تھی تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب نائب. اب نائب مطلب نمبر دو، جس میں اب اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں کر رہا، لیکن اللہ کے بعد نمبر 2 حیثیت ہے ہماری. یعنی ہم اللہ کا خلیفہ بن سکتے ہیں. ہر انسان میں یہ استعداد، صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بنے. تو وہ کیسے بنے گا، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، اور شاید یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے، زندگی کی معراج کیسے حاصل کریں. تو دیکھیں، ہر شخص، یہ نہیں کہ ہر شخص خلیفۃ اللہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر شخص میں یہ استعداد موجود ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے. اب اس کے لیے دیکھیں، یہ مختصر میں بات کر رہا ہوں. آج کی نشست میں میرا یہ آخری کلپ ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں. صرف پہچاننا ضروری نہیں ہے، صرف علم ضروری نہیں ہے، اس پر یقین ضروری ہے. اپنے آپ کو پہچانے، اور میں نے آپ کو کہا کسی اللہ والے کو ڈھونڈے اپنے قرب و جوار میں، اس سے رابطہ کریں، اس کی صحبت یا جو بھی جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کی صحبت اختیار کریں، فکری طور پہ یا علمی طور پہ، یعنی اس سے وابستہ ہو جائیں، علمی طور پہ وابستہ ہو جائیں، اس سے رہنمائی لیں. وہ جو ہستی ہے، وہ رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں، وہ آپ کو پہنچائے گا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. رسول کی ڈیوٹی تلاوت کتاب پڑھ کر سنائے احکامات، پھر تزکیہ کرے، نفوس کا تزکیہ کرے، پھر کتاب کی تعلیم دے، پھر حکمت کی باتیں بتائے. 4 ڈیوٹیاں ہونی چاہیے اس میں. بہرحال ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معراج کسی اللہ والے سے رابطہ ہو گیا، پھر اس کی صحبت اور اس کی تربیت اختیار کریں. اس کی تربیت میں کہہ رہا ہوں، اس سے حکم حاصل کرے، اس سے دین کا علم سیکھے، اس سے معلوم کرنے کہ مجھے کوئی طریقہ کار بتا دو. تو بس یہ بڑا آسان بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس شخص کو ڈھونڈو اور اس کے پیچھے چل پڑو. اس کو کہتے ہیں اتباع.
واتبع اتباع، تو جیسے کہ رسول کا اتباع ہے، اور اسی طرح اس نائب رسول کا اتباع ہے، باعتبار شخصیت، ڈبہ پیر میں نہیں کہہ رہا، تو اس کو آپ ڈھونڈیں، بس اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس کی تربیت میں رہیں اور اس پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس کے مشن کو بھی اپنا مشن سمجھ لیں اور اس کی جو ہے آپ وہ کریں، تو یہ معراج آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دیکھیں میں بہت مختصر طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی آپ کو الجھن میں لمبے چوڑے میں داستانیں نہیں بتا رہا، مختصر طریقہ ہے، اور یہ مختصر طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، سمجھ کی بات ہے، تو میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اللہ والے سے رابطہ، پھر اس کی قیادت اور اس کی تربیت اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ باقی تو تفاصیل ہیں، وہ پھر کسی وقت موضوع آ جائے گا، لیکن اس طریقے سے آپ مطلب معراج کو پا جائیں گے، اس طرح آپ اپنی معراج کو پا جائیں گے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، تو سب صحابہ جو ہے وہ اپنی معراج کو حاصل کر لیا اور ان کے نام کے ساتھ ہم نے لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور افضل ترین لوگ وہی ہیں امت کے۔ تو یہ مختصر بات ہے۔ اب میں تمام آج کی جو نشست ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورت محسوس کریں کہ مجھے زندگی کی تسلیم کریں کہ میں ابھی تک زندگی کو نہیں سمجھا، تسلیم کریں مجھ سے بہت بڑی خطا ہو رہی ہے کہ میں وقت کو ضائع کر رہا ہوں، تسلیم کریں۔ پہلے تو دیکھیں جو غلطی ہے، جو کمزوری ہے، تو آپ تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ کمزوری تو ہے ہم میں کہ جاننے کی ہم حقیقت کو ہم نہ جان رہے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، بس دنیا کے لیے زندگی اور بس بات ختم ہو گئی۔ تو نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ اپنے اوپر رحم کریں۔ کیوں کہ آپ سے بذات خود اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ضرور پوچھوں گا جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے، اور میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا۔ رسول کی ایک دعوت ہے کہ لوگ، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، رسول کی ایک بات ہے کہ لوگوں زندگی کے مقصد کو سمجھو اور اس مقصد کو پورا کرو، اس کے لیے زندگی گزارو۔ اب رسول کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کے راستے پر چلو اور اسی کے لیے زندگی گزار دو۔ زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اللہ کی طرف رخ کرنا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ اور دیکھیں، اگر عام ایک میں جملہ کہوں تو اگر آپ نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا اور اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں عربی زبان میں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کی رضا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کی جب آپ کوشش کریں گے اور جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کی رضا ہی کو نظر انداز کر دیا، آج تو سب مسلمان ایسے ہی ہیں، اللہ کی رضا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم سب اپنی مرضی، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مدعا دنیا کے زندگی کا گزارنے کا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔
کھانا پینا جینا یہ کیا زندگی ہے؟ کھا لے پی لے جی لے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے تو زندگی کو سمجھیں۔ ہم یہ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، بس زندگی گزار رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ یہی پریشانی ہے دنیا کی، ساری پریشانیاں ہماری، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں دنیا ہی کی ہیں۔ ان باتوں پر غور کریں اور سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ ہم اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھوں پر پٹی بند ہے، بس زندگی گزارے جائے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم